اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را یہ ایک کتاب ہے جس کی آیات محکم کی گئی ہیں. ثم فصلت پھر ان کی تفصیل کی گئی ہے من لدن حکیم خبیر ایک حکمت والے سیانے اور خبردار کی طرف سے. اللہ تعبدوا الا اللہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا. اننی لکم منہ نذیر و بشیر اور یقیناً میں اس کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اور یہ کہ اپنے رب سے بخشش مانگو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ پھر اس کی جناب میں توبہ کرو. يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وہ تمہیں بہترین سامان زندگی دے گا ایک وقت مقرر تک. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ اور وہ ہر عمل کرنے والے کو اس سے زائد بھی عطا فرمائے گا. وَإِن تَوَلَّوْا لیکن اگر تم نے منہ پھیرا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ تو پھر میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ اللہ تعالیٰ ہی کے حضور تم سب کا لوٹنا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں یعنی کو راز چھپانے کے لیے یوں کر کے اس کو جسچر میں بیان کیا گیا ہے. لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ تاکہ یہ چھپ جائیں اللہ سے. أَلَا حِينَ يَسْتَخْفُونَ ثِيَابَهُمْ خبردار جب یہ لوگ اپنے کپڑوں سے ڈھانپ لیتے ہیں اپنے آپ کو. يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ پھر بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ اعلانیہ کرتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور یقیناً وہ تو سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یہاں ایک اور بات نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید کی جو تقسیم ہے اس میں آیتوں کی تقسیم اور سورتوں کی تقسیم یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن سپاروں کی تقسیم جو ہے یہ بعد میں کی گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایک اور تقسیم بھی ہے وہ منزلوں کی تقسیم ہے. ان کو حزب بھی کہتے ہیں اور عام انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں انہیں منزل کہا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا قرآن مجید میں دیکھیے یعنی اوپر دائیں طرف سپارے کا نام پہلا لفظ سپارے کا اور سپارے کا نمبر ہوتا ہے. پیج پر بائیں طرف سورت کا نام اور سورت کا نمبر ہوتا ہے. جیسے اس پیج پر جو سورت ختم ہوئی ہے یا تذرون لکھا ہوا ہے دائیں طرف اوپر اور نمبر 11 لکھا ہوا ہے اور اسی صفحے پر لیفٹ کارنر میں لکھا ہوا ہے یونس اور 10 سورت یونس اور 10ویں سورت. اور اب سورت ہود شروع ہوئی ہے یا تذرون یہ بھی 11واں پارہ ہے اور سورت ہود ہے 11 لیکن اس کی 5 آیات جو ہیں وہ 11ویں پارے میں ہیں اور 6ٹھی آیت سے 12واں پارہ شروع ہوتا ہے. یہ جو اس پاروں کی تقسیم ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب انحطاط آ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے دور میں صحابہ کی ایک بڑی تعداد تہجد کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی اور ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم کرتی. تو یہ ہیں وہ 7 منزلیں ان میں کوئی صورت نہیں کٹی یعنی یہ منزلیں چھوٹی بڑی ہیں لیکن کوئی صورت کاٹی نہیں گئی. لیکن جو سپاروں کی تقسیم ہے یہ بڑی ظالمانہ تقسیم ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک قرآن مجید کا نسخہ لیا گیا اس کے ٹوٹل پیجز گن کر ان کو 30 پر تقسیم کیا گیا اور پھر تلوار چلا دی گئی کہ صورتیں کاٹ دی گئیں اور حد ہے یعنی یہاں پر 5 آیتیں ایک طرف ہیں اور باقی پوری صورت دوسری طرف ہے. 14ویں پارے میں سورہ حجر کی ایک آیت جو ہے وہ 13ویں پارے میں ہے اور پھر دوسری آیت سے 14واں پارہ شروع ہو جاتا ہے. اس میں 4تھے پارے کے آخر میں آیت حرمت ہے. حرمت علیکم امہاتکم حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں تمہاری بیٹیاں تمہاری بہنیں تمہاری پھوپھیاں خالائیں
بھتیجیاں بھانجیاں اور رضائی مائیں، یہ ساری آیت چل رہی ہے، لیکن 5واں پارہ ختم ہو گیا اور اس آیت کے آخر میں لا لکھا ہوا ہے کہ جملہ مکمل نہیں ہوا، اور پھر 5واں پارہ شروع ہوتا ہے والمحصنات من النساء، حالانکہ وہ بالکل بے معنی ہو جاتا ہے بات جب تک اس کو حرمت کے ساتھ پوری آیت آپ نہ پڑھیں. لیکن ہمارے حفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ یہ اسی طرح کرتے ہیں، یعنی ایک دن جو ہے وہ 4تھا پارہ ختم کریں گے وہیں پر، اور اگلے دن جو ہے وہ تلاوت شروع کریں گے والمحصنات من النساء، وہیں سے شروع کر دیں گے. یعنی پارے کو اتنی زیادہ حرمت جو ہے وہ دے دیا انہوں نے کہ اس سے ادھر ادھر ہونے کو تیار نہیں ہے. خواہ معنی قرآن مجید کے جو ہیں وہ بالکل صفر ہو جائیں اور سارا مزہ کرکرا ہو جائے، لیکن وہ سپارہ کوئی ایسی مقدس چیز بنا دی گئی ہے کہ اس کی تقسیم کو وہ ہلانے کو تیار نہیں. تو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی جاندار نہیں ہے زمین پر مگر اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ تعالیٰ اس کے رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، جہاں رہتا ہے وہ بھی اور جہاں دفن ہوگا وہ بھی. کل فی کتاب مبین، سب کا سب اللہ کے ہاں ڈیولی ڈاکیومنٹڈ ہے، لکھا ہوا ہے. جب میں چھوٹا تھا تو یہ اعمال نامہ اور یہ تقدیر کے میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ کتنے بڑے وہ رجسٹر ہوں گے، لیکن اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے آ کر بہت آسان بنا دیا ہے. کم سے کم وی کین کنسیو کہ یس. تو کلن فی کتاب مبین، سب کا سب ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا. لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اگر تم کہتے ہو کہ یقیناً تم دوبارہ اٹھاؤ جاؤ گے مرنے کے بعد، تو فوراً بول اٹھتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کہ جو کافر ہیں، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا جادو ہے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور اگر ہم ان سے عذاب کو مؤخر کرتے ہیں، پوسٹ پون کرتے ہیں، الی امت معدودۃ، ایک مقرر مدت تک کے لیے، لیقولن، تو لازماً کہیں گے ما یابسو، کون سی چیز اسے روک رہی ہے. الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، سن لو کہ جس دن وہ عذاب آئے گا، لیس مصروفا عنہم، تو وہ نہیں ٹلے گا ان سے. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور وہ گھیر لے گا ان کو جو اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھائیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور پھر وہ رحمت اس سے چھین لیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو وہ ضرور مایوس ہو کر رہ جاتا ہے اور ناشکرا بن جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ مَا بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم چکھاتے ہیں انسان کو مزہ نعمتوں کا کسی تکلیف کو کے بعد جو اسے پہنچی ہو، لَيَقُولَنَّ، تو ضرور کہتا ہے ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، کہ مجھ سے سختیاں دور ہو گئیں. إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور وہ پھولے نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے کہ جو صبر کریں اور نیک عمل کریں. أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، تو شاید اے نبی آپ چھوڑ دینے والے ہیں اس میں سے کچھ جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے. وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور تنگ ہونے لگا ہے اس کی وجہ سے آپ کا سینہ. أَن يَقُولُوا، کہ وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ کنز، کہ اس پر کوئی خزانہ نازل نہیں کیوں ہوا. او جاء معہ ملک، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوا. انما انت نذیر، آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں. واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا کارساز ہے، بنانے والا ہے. ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد نے یہ قرآن اپنے پاس سے گھڑا ہے. قل فاتوا بعشر سور، پچھلی صورت میں آیا تھا کہ ایک صورت لے آؤ، اب آ رہا ہے کہ 10 صورتیں لے آؤ. قل فاتوا بعشر سور مثلہ، ان سے کہو کہ اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ. مفتریات، گھڑی ہوئی.
وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، پھر جس کو چاہو اللہ کو چھوڑ کر تم بلا لو اگر کر سکتے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لِي، پھر یہ اگر آپ کی آفر قبول نہ کریں، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا، تو جان لینا، انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے علم سے نازل ہوا ہے، وَاللَّهُ الَّهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم مانتے ہو؟ من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو کوئی بھی دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت کا طالب ہو، نوفی الیہم، ہم اس کو پورا پورا دے دیں گے، اعمالہم، ان کے اعمال کا بدلہ، فیہا، اسی دنیا میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہیں ہوگا۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا وہ ضائع ہو گیا۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضائع ہو گئے ان کے سارے اعمال جو انہوں نے کیے تھے۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ، بھلا وہ کہ جو واضح دلیل پر ہو، من ربہ، اپنے رب کی جانب سے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور آ جائے اس کے ساتھ ایک گواہ بھی اللہ کی طرف سے۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی تھی، اماماً، رہنمائی کرنے والی، ورحمتاً، اور جو رحمت لیے آ چکی تھی، اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور جو کوئی بھی گروہوں میں سے اس کا انکار کرے گا، فالنار موعدہ، تو آگ اس کے وعدے کی جگہ ہوگی، جہنم۔ فلا تک فی مریۃ منہ، بس نہ پڑھنا تم کسی شک میں اس کے بارے میں، انہ الحق من ربک، یقیناً وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں مانتے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے، وہ کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ، ایسے لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے حضور، ویقول الاشہاد، اور گواہ کہیں گے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، سن لو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ویبغونها عوجا، اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ هم کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں اللہ کو ہرا نہیں سکیں گے۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور اللہ کے سوا ان کے کوئی حمایتیں بھی نہیں ہوں گے۔ یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے عذاب کو ملٹیپلائی کیا جائے گا۔ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، کیونکہ وہ شدت کی کفر کی بنا پر نہ تو کوئی طاقت رکھتے تھے اور نہ ہی وہ کوئی بات سنتے تھے اور نہ ہی دیکھ سکتے تھے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے سے دوچار کیا۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان کا جھوٹ جو انہوں نے باندھا تھا وہ ان سے گم ہو گیا۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یقیناً آخرت میں وہی سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے، واخبتوا علی ربہم، اور وہ اپنے رب کے ساتھ سامنے جھکتے رہے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ اہل جنت ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، دو فریقوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک گروہ اندھا بہرا ہو، بصیر والسمیع، اور اس کے مقابلے میں دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا ہو۔ حل یستویان مثلا، کہ یہ دونوں ایک جیسے؟ افلا تذکرون، تو کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اب سورۃ ہود ان صورتوں میں سے ہے کہ جنہوں میں ترتیب بار اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا ذکر ہے کہ جن کو مخصوص قوموں کی طرف یا اشخاص کی طرف بھیجا گیا۔ سب سے پہلی صورت اس سلسلے کی ہم پڑھ کے آئے ہیں، سورۃ اعراف، اس میں ترتیب بار حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط و حضرت شعیب، اور پھر تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا۔
اسی طرح اب یہاں بھی ذکر آئے گا ان سب کا ترتیب کے ساتھ، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام. اس کے بعد پھر سورۃ شعراء آئے گی 19 پارے میں، اس میں بھی اسی طرح ذکر ہوگا، لیکن وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ پہلے کیا جائے گا. یہاں ترتیب کے اعتبار سے بھی حضرت نوح علیہ السلام زمانی اعتبار سے سب سے ارلیسٹ ہیں، سب سے پہلے انہی کا ذکر ہے، لیکن سب سے زیادہ حضرت نوح علیہ السلام کی تفصیل جو ہے وہ اسی میں ہے. سورۃ نوح جو 29ویں پارے میں آئے گی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد پر مشتمل ہے، یعنی وہ جو آخری فریاد ایک نبی کی زبان پر آتی ہے وہ ساری کی ساری سورت جو ہے وہ اس پر مشتمل ہے. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کی تفصیل سب سے زیادہ آپ کو سورۃ ہود کے اندر ملے گی. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، اور انہوں نے فرمایا انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اور میں تمہارے بارے میں ایک تکلیف دینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. فقال الملأ الذین کفروا، یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ ان کی قوم کے سردار جواب دے رہے ہیں، تکلیف انہی کو ہوتی ہے ہمیشہ. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم میں سے کافروں کے سردار کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تمہیں اپنے جیسا ہی ایک بشر دیکھتے ہیں. وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور ہم نہیں دیکھتے سوائے تمہارے پیروکاروں میں، سوائے ان لوگوں کے جو ہم میں سے ادنا درجے کے اور نچلی سوچ کے مالک ہیں. اس کو ہماری دیہاتی زبان میں آپ کہیں گے نا، اب شہری آدمی جو ہے وہ قرآن مجید کے بہت سے ایکسپریشن کو نہیں سمجھ سکتا. شہری سے میری مراد کیا ہے کہ جو 2-3 نسلوں سے شہر ہی میں آباد ہے، وہیں پلا ہے، پیدا ہوا ہے، وہیں پلا بڑا ہے. He has no idea کہ یہ کاسٹ سسٹم کیا ہوتا ہے اور یہ خاندانی نظام کیا ہوتا ہے. آپ دیہاتوں میں چلے جائیں تو وہاں ایک بندے کی پہچان پہلے اس کے خاندان سے ہے، یہ راجپوت ہے، جاٹ ہے، رائی ہے، ڈوگر ہے، گجر ہے، یہ پہلے ہوگا، اور اس کا نام جو ہے وہ بعد میں بتایا جائے. شہر میں ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے. کوئی آدمی جو ہے وہ سمگلنگ کا مال ہو اس کے پاس، ذخیرہ اندوزی کا ہو، سود کا ہو، اور وہ آپ کے برابر آ کر مکان لے، داڑھی رکھ لے، سر پہ ٹوپی رکھ لے، مسجد میں 5 وقت نماز ادا کرنا شروع کر دے، اور بورڈ لگا لے سید فلاں، آپ شاہ جی کہہ کر پکارنا شروع کر دیں گے، اس کے پیر جی کہیں گے. لیکن یہ کام دیہات میں نہیں ہو سکتا. آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ اس کے گاؤں جائیں اور کوئی XYZ گزر رہا ہو، یا تک کہ کوئی خاتون گزر رہی ہو، آپ پوچھیں کہ کون ہے، اس کا نام آپ کو بعد میں بتائے گا، پہلے آپ کو بتائے گا گجراں چوں کہ رائیاں چوں کہ ڈوگراں چوں. اب اس میں اب دیہات میں تقسیم چودھری اور کمی کی، شہر میں نہیں ہے. تو ہم نہیں دیکھتے تمہارے پیروکاروں میں مگر وہ لوگ کہ جو ہم میں سے ادلا درجے کے ہیں، بعد گر رائے اور بڑی سطحی سوچ کے مالک ہیں. وما نرا لکم علینا من فضل، اور ہم تم میں کوئی فضیلت بھی اپنے اندر نہیں دیکھتے ہمارے مقابلے میں. بل نظنکم کاذبین، بلکہ سچ پوچھو تو ہمارا گمان ہے کہ تو جھوٹ ہی بول رہے. اچھا، اب یہ ایک چال ہوتی ہے، سرداروں کی چال ہے، وہ ڈائریکٹلی جھوٹا نہیں کہتے. کسی بھی نئی بات کہنے والے کو ڈائریکٹلی جھوٹا نہیں کہتے، اس لیے کہ اس کی بات جو کامن سینس ہے وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے. تو پہلے ادھر سے آئیں گے، پھر ادھر سے بات کو گھمائیں گے، پھر ادھر سے گھمائیں گے، پھر آہستہ سے کہیں گے سچ پوچھو تو جھوٹ ہی بول رہے. تو قرآن مجید چونکہ ابدی ہدایت ہے نا، قیامت تک کے لیے یہ ہدایت ہے، لہذا یہ سارے ایسپیکٹ کو کور کرتا ہے. قال یا قوم، اب دیکھیے اعتراض کیا سرداروں نے، لیکن پیغمبر جو ہے وہ سرداروں کو ایڈریس کر کے جواب نہیں دیتا، یا ایھا الملأ نہیں کہتا، یا قوم، اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، ذرا سوچو تو
اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی گواہی پر قائم ہوں، وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بطور خاص رحمت سے نوازا ہے، فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، اور اندھا رکھا گیا ہے تمہیں اس سے، أَن نُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، تو کیا ہم اس کے لیے مجبور کر سکتے ہیں تمہیں جبکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو؟ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں تم سے مال نہیں مانگتا، إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، یقیناً میری اجرت تو رب العالمین اللہ کے ذمہ ہے، وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور میں تمہارے کہنے پر اپنے ساتھیوں کو پرے ہٹانے والا نہیں۔ تم یہ کہو مجھے کہ کمی کاری جڑے ہیں کڈو پہلے تھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کا اصل میں مطالبہ کیا تھا کہ یہ ہمارے کمی کاری جو ہیں یہ تمہارے پاس چودھری بن کے بیٹھے ہوئے، ہم ان کے ساتھ ہی جا کے بیٹھ سکتے، یہ بھی شہر کا آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ اب جو چودھریوں کا ڈیرا ہوتا ہے نا، اس میں کچھ موڑے پڑے ہوتے ہیں، کچھ صوفے پڑے ہوتے ہیں، کچھ چارپائیاں پڑی ہوتی ہیں، کچھ پیڑے پڑے ہوتے ہیں، ہر آدمی اپنے سٹیٹس کے مطابق جو وہ بیٹھتا ہے، اور کچھ جو ہیں وہ زمین پر بھی بیٹھیں گے ان کے سامنے۔ یہ جو ٹاپ کی کرسیاں ہیں وہ صرف چودھریوں کے لیے ہوتی ہیں، اس پر کوئی کمی جا کے نہیں بیٹھ سکتا۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور میں ایمان والوں کو پرے ہٹانے والا نہیں ہوں تمہیں خوش کرنے کے لیے، إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، جبکہ میں تمہیں جاہل دیکھتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُّمْ، اگر میں نے ان کو پرے ہٹا دیا تو کون میری مدد کرے گا؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تم سمجھتے نہیں؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو کہ ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ دے گا ان کو کوئی خیر کوئی بھلائی۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اور اگر میں نے تمہارے کہنے پر ان کو پرے ہٹایا تو میں ظالموں میں شمار ہوں گا۔ قالو، وہ کہنے لگے، یا نوح، یہ وہی سردار ہیں، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح تو نے ہم سے خوب جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کر لیا، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو پھر لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے اگر تو واقعی سچا ہے۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ، حضرت نوح نے فرمایا کہ یقیناً عذاب تو تم پر اللہ ہی لائے گا انشاء، اگر اس نے چاہا، وما انتم بمعجزین، یہ بات پکی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکو گے۔ ولا ینفعکم نصحی ان اردت، اور نہیں فائدہ پہنچا سکتی تمہیں میری خیر خواہی اگرچہ میں چاہوں، ان انصح لکم، کہ میں تمہاری خیر خواہی کروں، ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ارادہ کر لے اغوا کرنے کا یعنی گمراہ کرنے کا، ہوا ربکم، وہی تمہارا آقا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کے حضور تم لوٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں، اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ محمد نے اس کو گھڑ لیا ہے، قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو گھڑا ہو تو اس کی ذمہ داری اس جرم کی میرے اوپر ہے، وما انا بریء مما تجرمون، اور میں تمہارے جرائم سے بری ذمہ ہوں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، وأوحی الی نوح، وحی کی گئی نوح کی طرف، انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، کہ اے نوح تمہاری قوم میں سے جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، تو ان کی حرکتوں سے غمگین نہ ہونا، مایوس نہ ہونا۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا بِوَحْيِنَا، اور کشتی بنا ہماری نظروں کے سامنے، ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کی روشنی میں، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کے سلسلے میں مجھ سے بات نہ کرنا، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، وہ غرق ہو کر رہنے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جب بھی ان کے پاس سے قوم کے سردار گزرتے، سخیروا منہ، تو ان پر ہنستے، دیکھو بڑھا دماغ خراب ہو گیا،
خشکی میں کشتی بنا رہا ہے. قال حضرت یوں نے فرماتے ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، اگر آج تم ہم پر ہنس رہے ہو تو کل ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، تم پر ہنسیں گے کما تسخرون، جیسے تم ہنس رہے ہو. فسوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے. ویحل علیہم عذاب مقیم، اور کس پر دائمی عذاب آتا ہے. حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، یہاں تک کہ جب آ گیا ہمارا حکم اور تنور جوش مارنے لگا سیلاب کا. قل نحمل فیہا، تو ہم نے کہا کہ سوار کر کشتی کے اوپر من کل زوجین اثنین، ہر قسم کا جوڑا نر اور مادہ، واہلک، اور اپنے گھر والوں کو، الا من سبق علیہ القول، سوائے تمہارے گھر والوں میں سے اس کے جس کے لیے اللہ کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے. ومن آمنا، اور ایمان والوں کو بھی. وما آمن معہ الا قلیل، لیکن ان پر ایمان کم ہی لائے. قال ارکبوا فیہا، نوح نے کہا علیہ السلام سوار ہو جاؤ اس پر. بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے. ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے. وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور وہ کشتی چل رہی تھی ایسی موجوں میں جو پہاڑ جتنی اونچی تھی. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور نوح نے پکارا اپنے بیٹے کو. وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ، اور وہ دور کنارے پر کھڑا تھا. یا بنی ارکب معنا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا. وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کا ساتھ نہ دے. قَالَ، وہ کہنے لگا سَآوِي إِلَى جَبَلٍ، میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا. یَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. قال، حضرت نوح نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے. الا من رحم، مگر جس پر اللہ خود رحم فرمائے. وحال بینہم الموج، اور ایک موج ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئی. فکان من المغرقین، اور وہ غرق ہونے والوں میں شامل ہو گیا. وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر، حکم ہوا اے زمین نگل جا اپنا پانی، اور اے آسمان تھم جا، اور اتر گیا پانی اور چکا دیا گیا فیصلہ. واستوت علی الجودی، اور کشتی جودی پہاڑ کے ساتھ جا کر ٹھہری. وقیلا، کہا گیا بعدا للقوم الظالمین، لعنت ہے ظالموں پر. ونادى نوح ربہ، اور پکارا نوح نے اپنے رب کو. فقال ربی ان ابنی من اہلی، ربا میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب سے بہتر حکومت کرنے والا، سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے، حاکموں میں سب سے بڑا حاکم ہے. قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اللہ نے فرمایا نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. إِنَّهُ أَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، یقیناً وہ ایک غیر صالح عمل ہے، یعنی برے عمل کرنے والا ہے. فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور مت سوال کرنا مجھ سے اس کا جس کا تجھے کوئی علم نہ ہو. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں مبادا تم جاہلوں میں شامل ہو. قال ربی انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم، حضرت نوح نے عرض کی کہ ربا میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے سوال کروں اس چیز کا جس کا مجھے علم نہ ہو. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِی، اور یہ کہ اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا، اکم من الخاسرین، تو میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا. قیل یا نوح اہبط بسلام منا، کہا گیا اے نوح اتر جا سلامتی کے ساتھ ہماری جانب سے. وبرکات، اور برکت نازل ہو علیکا تجھ پر، والا امم ممن معکا، اور ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں. وہ امم سنمتعہم، اور کچھ گروہ ایسے ہیں جنہیں دیں گے ہم دنیاوی فائدہ. ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کر رہے ہیں اے نبی آپ کی طرف. ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا،
اور نہ جانتے تھے یہ باتیں تم اور نہ تمہاری قوم اس سے پہلے. فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، تو آپ صبر کیجئے، ڈٹے رہیے، یقیناً انجام کار تو اللہ سے ڈرنے والوں ہی کے حق میں ہوگا. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت فهو يشفين